أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے انما اعظکم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدۃ ایک چیز کی ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے مثنا دو دو ہو کر وفرادا اور اکیلے اکیلے ہو کر ثم تتفکروا پھر تم فکر کرو غور کرو ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارے ساتھی کو من جنہ کوئی جنون ان ہوا الا نذیر لکم وہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے۔ تو اس میں اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کی جو اپنی امت کے ساتھ ہمدردی ہے، اس ہمدردی کے جذبہ کے تحت امت کو سکھلانے اور بتلانے کی بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی بات شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کیے۔ مثال کے طور پر کہ نعوذ باللہ اس شخص کو جنون ہے، دیوانگی ہے۔ اب اس کا جواب سختی سے نہیں دیا جا رہا، وہ ہمدردی، وہ محبت، وہ رحمت، وہ شفقت جو ایک نبی کو اپنی امت پر ہوتی ہے، اس جذبہ کے تحت اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم مجھے دیوانہ کہتے ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کہ تم اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، یعنی اس میں شرارت نہ ہو، تمہاری نیت سمجھنے کی، نیت میں بغض، اناد، دشمنی شامل نہ ہو، ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، مثنا وفرادا، جس کو جیسے موقع ملتا ہے، دو دو ہو جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ، جس کو جس طرح موقع ملتا ہے ویسے وہ ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر دار الندوہ بنایا تھا، ایک گھر مقرر کیا تھا کہ جس میں بیٹھ کر وہ آپ علیہ السلام کے لیے سازشیں تیار کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی کہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور اکیلے اکیلے، یعنی جس کو جیسے موقع ملتا ہے وہ اللہ کے لیے اخلاص کے لیے اس بات پر قائم ہو۔ ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، اگر دو دو ہو تو ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، اگر اکیلا ہے تو غور و فکر کریں۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے۔ بھلا دیوانے بھی اس طرح اپنی امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں؟
دیوانے بھی اپنی قوم کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دیوانے اتنی سمجھداری کی بات کر سکتے ہیں، دیوانے ایسا کلام کر سکتے ہیں جس کلام کو لانے سے پوری انسانیت عاجز آ جائے۔ ما بصاحبکم من جنہ، تم اس بات پر غور کرو کہ تمہارا جو ساتھی ہے، جو تمہارے اندر ہی اٹھا ہے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، جس نے تمہارے اندر اپنی زندگی پہلے بسر کی ہے، زندگی کے 40 سال بسر کیے ہیں، تو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو دیوانگی نہیں ہے۔ اس بات پر غور کرو۔ ان هو الا نذیر لکم، وہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے، بین یدی عذاب شدید، جو دردناک عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا تو پھر ایک دردناک عذاب وہ تمہیں پکڑے گا۔ تو یہ دیکھو، اس بات پر غور کرو، اس بات پر تم اپنا ذرا دماغ لگاؤ، اس بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس بات کو یہ جو بات کیا تمہیں کہی جا رہی ہے، جو تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اس نصیحت پر غور کرو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ ان سے کہہ دیں، ما سألتکم، جو کچھ میں نے تم سے مانگا ہے، من اجر، بدلے میں، فہو لکم، وہ تمہارا ہوا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مال و دولت چاہتا ہے، وہ تمہارا ہوا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ سرداری چاہتا ہے، یہ تمہاری ہوئی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عہدوں کا طالب ہے، عہدے تمہارے ہوئے۔ تمہارے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے کہ یہ مانگ سکتا ہے یا مانگتا ہے، یا مانگنے ان کی طلب کے لیے اس نے یہ سب کام کیا ہے، فَهُوَ لَكُمْ، وہ سب تمہارا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو صرف اللہ پر ہے۔ تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی عہدے کا طالب نہیں ہوں، مال کا طالب نہیں ہوں، عورتوں کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، یعنی میرا ظاہر اور باطن وہ ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے تو تمہیں کہوں کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ جو کچھ میں نے تم سے مانگا وہ تمہارا، اور میرے دل کے اندر یہ افسوس ہو کہ میں کیوں دے بیٹھا۔ ایسا نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ظاہر اور باطن اس کے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان دونوں آیات کے اندر جس ہمدردی سے بات کی گئی ہے، جس للہیت سے بات کی گئی ہے، جس اخلاص سے بات کی گئی ہے، اگر ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حمیت ہوتی، ایک ذرہ برابر بھی ان کے دلوں کے اندر انسانیت ہوتی، تو وہ آپ علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد آپ کو کبھی نہ چھوڑتے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، آپ ان سے فرما دیں، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، پھینکتا ہے حق کو، علام الغیوب، اور وہ غیوب کا جاننے والا ہے، جتنے بھی غیب ہیں ان سب کا جاننے والا وہی۔ حق کو پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بل یقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارے گا اور پھر باطل کو کچل کر رکھ دے گا۔ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہارے سامنے اپنی ہمدردی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ تمہارے سامنے اپنی دعوت میں نے رکھ دی ہے، اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو ایسا نہ سمجھو کہ میں کوئی عاجز ہوں، یا ایسا نہ سمجھو کہ اللہ عاجز ہے کہ تمہیں اتنی ہمدردی سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کے اندر طاقت نہیں ہے،
تم سے لجاجت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمدردی ضرور ہے، تمہیں حق کی طرف ضرور بلانا ہے، اور جو طریقہ بھی حق کی طرف لانے کا ہوگا ہم اس طریقے سے تمہیں دعوت ضرور دیں گے، لیکن اس کو عاجز مت سمجھو. ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب حق کو مارنے والا ہے، اٹھا کر حق کو باطل پر مارے گا اور باطل کچل کر رکھ دے گا. علام الغیوب، اور وہ سب غیب کا جاننے والا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کس وقت باطل کو کچلنا ہے اور کس وقت حق کو غالب کرنا ہے وہ جانتا ہے، ایک وقت مقرر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیات پڑھ رہے تھے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، یعنی وہ جو بات مکہ میں کہی جا رہی تھی کہ اللہ باطل کو کچلنے والا ہے، آج تم دیکھ لو اللہ نے وہ وعدہ اپنا پورا کر دیا. قل، آپ فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہیں پیدا کر سکتا باطل اور نہ ہی کوئی اعادہ کر سکتا ہے. یعنی باطل اب سر اٹھانے والا نہیں ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، اب باطل کو جانا ہے، اور باطل تو بھاگنے والا ہی ہے. تو جس طرح اس آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے من عن، اسی طریقے